اور پھر بزرگوں اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایسا بناؤ اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، کہ لوگ محبت کی نگاہوں سے دیکھیں. کام اتنا جاندار دیا. دعائیں ہیں اس کے پیچھے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے اللہ، جو نماز کو قائم کرے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل کرتے، پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کریں. اعمال کی تاثیر اپنی بھی زندگی بناؤ، ساتھ ساتھ اپنے بھی صفات بناؤ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو، جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نگاہ تمہارے اندرون میں پڑتی. تم اندر کیسے ہو، تم اندر کیسے ہو، اللہ کی نگاہ اس پر پڑتی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی بناؤ اور اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو بھی صحیح کرو. اپنا 24 گھنٹے کے اعمال کیا ہیں؟ آدمی کی لینا دینا ہے، کاروبار ہے، مزدوری ہے، کاشتکاری ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، معاملات ہیں. 24 گھنٹے میں آدمی کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. اور آدمی یہاں نکھر کے آتا ہے، آدمی مسجدوں میں نکھر کے نہیں آتا. آدمی میرے بزرگوں دوستوں تہجد میں نکھر کے نہیں آتا، تسبیح تلاوت میں نکھر کے نہیں آتا. آدمی مارکیٹ میں نکھر کے آتا ہے. آدمی کیسا ہے؟ دین یہاں نکھر کے آتا ہے. دین کیسا ہے؟ اس کو کہتے ہیں دین. یہ دین کے اعمال ہیں. یہ جو آپ کا مشرق ایشیا جو ہے اوپر کا علاقہ، یہ آپ کے انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام، کوریا، یہ پورا مشرق ایشیا کہلاتا ہے. اس علاقے میں دین جو آیا وہ مسلمانوں کے طرز عمل سے دین آیا. یہاں مسلمان تجارت کی شکل میں پہنچا تھا. آپ نے کوئی صحابہ کے واقعات نہیں پڑھے آپ نے کہ صحابہ کے قافلے اس ملک میں آئے ہوں؟ نہیں. آپ نے یہ پڑھا ہوگا صحابہ اس ملک میں آئے بیپار کے لیے. گرم مسالے کے علاقے کاروبار کے لیے آتے تھے. وہ تو ان کی کشتیاں چلتی تھی بڑی بڑی. لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف. گرمیوں میں یہاں سفر کرنا، سردیوں میں وہاں سفر کرنا. دور دور دراز کے اندر وہ سفر کرتے تھے. یعنی مکے کے صحابہ کا نجاشی کے دربار میں آنا جانا ملے گا، آپ کو دوستی ملے گی. مجھے تو عقل کام نہیں کرتی واقعی. یہ ایک طرف تو مکہ ہے اور بیچ میں 20 ممالک ہیں، تب جا کر کے حبشہ آتا ہے. اب مکے سے بھی چلو، مکے سے کہاں ہو گیا؟ ملک شام. اب ملک شام سے کہاں ہو گیا؟ مصر. مصر سے کہاں جاؤ گے؟ ان کا سب سوڈان. سوڈان سے کہاں جاؤ گے؟ ان کا سب آؤ تمہارے کیا کہتے ہیں بیچ میں ایک ملک ہے اس میں آؤ، پھر ساؤتھ افریقہ آؤ، پھر ہرارے آؤ، تب بعد میں حبشہ آتا ہے. خشکی کا اتنا لمبا راستہ. اگر سمندر کے راستے سے آؤ تو چکر کاٹ کے آؤ. ان کے عزائم اور ارادوں کا اندازہ لگاؤ کہ اتنی دور وہ بیپار کے لیے اور ملاقاتوں کے لیے اور دنیا کے لین دین کے لیے آتے تھے. اسلام کے بعد بھی یہ زندگی طریقہ باقی رہا، لیکن اب زندگیاں بدل گئی تھی. اب جو آئے تو زندگیاں لے کر کے آئے، اور ہر لین کا دین ان کے پاس تھا. تجارت کا، ملازمت کا، کاشتکاری کا، عدل و انصاف کا. اس لیے صحابہ کے جانے کے یہ اثرات آپ کو ملیں گے. 100% بستیاں مسلمان ملے گی. یہ صحابہ کا کمال. 100%. یہ پیغام تجارت لے کر گئے. ان کی تجارت کو دیکھ کر وہ قوم ان سے قریب آئی اور اصول سیکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. ہم چاہتے ہیں دین نکھر کے آئے دنیا کے سامنے، ہم کو باہر کی زندگی بنانی پڑے گی. بھئی یہ دین نکھر کے آئے ہر لین میں. امانت دار، دیانت دار. کیسا امانت دار کہ لوگ اس سے مطمئن ہو. بھئی یہ قابل اطمینان ہے، اس سے آنکھ بن کر کے سودا کیا جا سکتا ہے.
آج ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے. ہماری برادری، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے محلوں میں امانت دار کوئی نہیں ملے گا آپ کو دیانت دار کوئی نہیں ملے گا. آنکھ بن کر کے آپ جس پر بھروسہ کر لو. اس کا سبب یہ ہم نے بننا چھوڑ دیا، ہم نے زندگی نہیں بنائی اپنی، بغیر زندگی بنائے دنیا کے شعبوں میں چل رہے، اس لیے تمام شعبے دنیا کے خراب ہیں. اور زندگی بنا کر چلتے شعبے تو اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں، اس کا چلانے والا جیسا ہوگا وہ شعبے ویسے چلیں گے. زندگی بنا کر چلے. ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ کتابوں میں اسلام ضرور ہے، زندگیوں میں نہیں ہے. اپنی دعوت کیا ہے؟ زندگیوں میں دین آئے. دین نکھر کے آئے گا. 19-20 نرم گرم تو چلے گا انسان میں، لیکن زندگی آدمی کی نکھری ہوئی ہونی چاہیے. باہر کے ماحول میں امانت دار ہو. بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن اب سمجھ میں آتی ہے. ایک گھر ہمارا مسلمان کا، یہ 4 گھر غیر کے. اب اپنے کبھی گھر وہاں جاتے، گاؤں کو جاتے، گھر کو تالا لگا کے جاتے، اور چابی ہمارے گھر میں دے دیتی، اور یہ چابی ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں، 1 مہینے کے بعد آئیں گے. ایسا بھی یہ بھی دیکھا بھئی یہ پوٹلی رکھ لو، زیور کی آ کے لے لیں گے. وہ لوگ بولتے تھے ہم کو کسی پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا آپ لوگوں پر ہے. اب اس سے اندازہ لگاؤ، دین حالانکہ ابھی تک نکل چکا زندگیوں سے، تھوڑے بہت اثرات آج کے زمانے تک تھے. ہم لوگ تو، میں اپنی مسجد میں تھا، دواخانے میں والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے پولیس اسٹیشن پر فون کیا، دیکھو سامنے مکان ہے، اطلاع کرا دو. ایک غیر مسلم نے، ہمارے پڑوسی نے فون اٹھایا. اس کے بعد میں فون اٹھانے کے بعد گھر میں اطلاع کرائی اور خود دواخانے پہنچ گیا، اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اب ہم کو ایسا پڑوسی نہیں ملے گا. یعنی آدمی کی زندگی بنی ہوئی ہو تو آدمی کا اثرات زندگی کے پڑوسی پر بھی پڑتے ہیں، لوگوں پر بھی پڑتے ہیں، اچھے اعمال کے. آج امانت داری کہاں ہے اپنے پاس؟ اور اللہ ہمارا دشمن نہیں، اس کو یاد رکھو. اور اللہ تعالیٰ بے دینوں کا دوست نہیں ہے، ہمارا آپ کا دشمن نہیں ہے. ہم کسی کام کے لائق بھی تو ہوتے ہیں. کیا دشمنی اللہ کون سے؟ ہم باہر کی زندگی کیسی ہے؟ امانت دار ہیں، ہمارے اندر سچائی کا مزاج ہے. ہم دو ٹوک صاف بات، ہم غلط نہیں بولیں گے، ہم صاف بات کرتے ہیں.